خانہ جنگی کے شکار ملک میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ، 10,000 اموات کا خدشہ ہے۔ زلزلہ زمین کی انتہائی اوپری پرت سے آیا۔ زلزلے کے مرکز کی گہرائی محض 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد کئی آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ پہلا آفٹر شاک 6.6 شدت کا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے تھائی لینڈ اور چین میں سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلے علاقے میں محسوس کیے گئے۔ پاکستان کا میانمار سے اظہار یکجہتی، چین اور بھارت نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد شفیق بٹ ہے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ بر اعظم ایشیا کے غریب ترین ملک میانمار میں انتہائی شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہے۔ کم سے کم 10,000 انسانوں کی اموات کا خدشہ ہے۔ اب تک کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے نتیجے میں 1,000 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 2,400 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ساگانگ شہر سے 16 کلومیٹر شمال مغرب میں زمین کے اندر 10 کلومیٹر گہرائی سے آیا، یعنی یہ زلزلہ زمین کی انتہائی اوپری پرت سے آیا ہے۔ تو ایسے زلزلوں کی شدت اور ان سے ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، جبکہ متعدد آفٹر شاکس بھی آئے ہیں۔ سب سے زیادہ شدت والے آفٹر شاک کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ میانمار کے ہمسایہ ممالک تھائی لینڈ اور چین کے جنوب مغربی علاقوں میں بھی سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پیسیوں فلک بوس عمارتیں، مکانات، کمرشل پلازے اور دکانیں ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ امدادی اداروں کو خدشہ ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں۔ میانمار کے دوسرے سب سے بڑے شہر منڈالے میں 700 اموات ہوئی ہیں۔ منڈالے شاہی دور میں میانمار کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور 15 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر تاریخی محلات اور عبادت گاہوں کے لیے مشہور ہے۔ ساگانگ میانمار کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ساگانگ کے علاقے میں 300 اموات ہوئی ہیں، جبکہ دارالحکومت نیپیدا میں 132 اموات ہوئی ہیں اور زلزلے سے اس شہر کی سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین جا بجا شک ہو گئی ہے۔ نیپیدا میں ایک مسجد بھی شہید ہوئی ہے، جس کے ملبے تلے دب کر کم از کم 3 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ دیگر علاقوں کا جائزہ بھی جاری ہے اور جانی و مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ میانمار میں آنے والے زلزلے سے موبائل نیٹ ورکس بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور بجلی کی فراہمی کا نظام بھی اکثر علاقوں میں معطلی کا شکار ہے۔ زلزلے کے فوری بعد تو سب موبائل نیٹ ورک ایک دم بند ہو گئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد مواصلاتی رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے۔ اس تمام صورتحال کے باعث میڈیا کو معلومات کے حصول میں پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ امدادی کارکنوں کو بھی اپنے کام میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میانمار میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں مقامی آبادیاں امدادی کارروائیاں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہیں۔ بہت سی جگہوں پر شہریوں کے پاس امدادی سامان میسر نہیں اور لوگ اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹانے پر مجبور ہیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں زیر تعمیر ایک عمارت گر گئی ہے اور ملبے تلے 100 مزدور پھنسے ہوئے ہیں۔ میانمار کے فوجی رہنما من آنگ ہلائنگ نے کہا ہے کہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات بہت شدید ہیں اور اموات میں بہت زیادہ اضافے کا امکان ہے۔ من آنگ ہلائنگ نے میانمار کو بین الاقوامی برادری کے لیے فوری طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے اور عالمی امدادی تنظیموں سے استدعا کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس ملک اور آبادی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ میانمار کا پرانا نام برما ہے اور اس جنوبی ایشیائی ریاست کا کنٹرول اب ایک طویل عرصے سے کم 4 سال سے فوجی حکومت کے پاس ہے۔ فوجی حکومت تمام میڈیا جو کہ مقامی میڈیا ہے بشمول ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل اور آن لائن مواد کو کنٹرول کرتی ہے۔ سینسر کی پابندیاں انتہائی سخت ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی انتہائی محدود ہے۔ دراصل 80% میانمار فوجی کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ پی ڈی ایف یعنی پیپلز ڈیفنس فورس، NUG یعنی نیشنل یونٹی گورنمنٹ اور مختلف نسل پرست گروہوں کے علاوہ مسلح ملیشیاز
इन इलाकों को कंट्रोल करती हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के म्यांमार में डायरेक्टर मोहम्मद रियाज के मुताबिक हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं और मिलिट्री को चाहिए कि वो इमदादी इदारों के लिए मुल्क को खोल दें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी म्यांमार के फ़ौजी हुक्मरानों से यही अपील की है कि वो इमदादी कारकुनों को मुल्क में दाखिले से ना रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदा बराए म्यांमार टॉम एंड्रियो ने कहा है कि अंदरूनी खलफशार के बाइस म्यांमार में 2 करोड़ अफराद पहले ही इमदाद के मुंतज़िर हैं और 35 लाख अफराद अंदरून मुल्क मुहाजरत की सऊबतों से गुज़र रहे हैं, जबकि ज़लज़ले ने म्यांमार के बासियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। अच्छा, इसी तरह म्यांमार का जो तिजारती मरकज़ है, जिसका पहले नाम रंगून हुआ करता था, अब उसको यंगून कहते हैं। यंगून ज़लज़ले के एपिसेंटर से 380 किलोमीटर दूर वाक़या है। यंगून के रिहायशी मुसलसल 1 मिनट तक ज़लज़ले के झटके महसूस करते रहे। यंगून की कुल आबादी 80 लाख बताई जाती है। पाकिस्तान ने म्यांमार के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की मदद के लिए म्यांमार और थाईलैंड के सिफारत खानों को मुतहरिक कर दिया गया है, जबकि हमसाया मुल्क चीन और भारत म्यांमार इमदाद पहुँचाने वाले पहले ममालिक बन गए हैं। भारत ने तो म्यांमार में एक इमदादी ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है, जिसका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा गया है। यहाँ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सन 2005 में एक ज़लज़ला आया था बड़ा शदीद, जिसको अभी तक कौम ने फरामोश नहीं किया है। 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला था ये, और जो म्यांमार में ज़लज़ला आया है वो 7.7 शिद्दत का है। पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था उसमें 73,000 अफराद की अमवात हो गई थी, जबकि कम व बेश 70,000 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। अच्छा, अब म्यांमार में जो आने वाला ज़लज़ला है, इसमें एक समझने की बात यह है कि ये ज़मीन की ऊपर वाली परत से आया है। जितना कशरे अर्ज़ यानी अर्थ के क्रस्ट के करीब होगी ज़लज़ले के मरकज़, उतना ही ज़लज़ले की शिद्दत में ज़्यादती होगी और ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उससे होने वाले नुकसानात भी शदीद होंगे। कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मनाजिर हैं जो बड़े दिलखराश किस्म के मनाजिर हैं और ज़लज़ले की शिद्दत को बयान करते हैं। यानी बैंकॉक में और कई जगह पे ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे ऊपर वाली मंजिलों के ऊपर स्विमिंग पूल्स वगैरह बने हुए हैं और पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब म्यांमार के अंदर ज़लज़ला के मुतासिरीन की इमदादी कार्रवाइयाँ इतना मुश्किल काम होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इदारों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। दरअसल जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि म्यांमार में पिछले कम से कम 4 साल से फ़ौजी हुक्मरानी है और कुछ एरिया फ़ौज के पास है, ज़्यादा एरिया फ़ौज के पास नहीं है। बाकी एरियाज़ को मिलिशियाज़ और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो रूल करते हैं, वो गवर्न करते हैं, उनको पेट्रोल करते हैं और फ़ौज को भी वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं देते। अभी इमदादी सामान वहाँ पे मुतासिरीन के पास कैसे पहुँचेगा और जो इमदादी कारकुन हैं वो मुतासिरीन के पास कैसे पहुँच पाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं, जो मुतासिरीन कितनी हलाकतें हुई हैं वहाँ पे और कितनी असल तादाद है ज़ख्मियों की, उसका भी अभी तक कोई मुकम्मल तखमीना नहीं लगाया जा सका है। बहरहाल जो इमदादी इदारे हैं दुनिया की सतह के ऊपर, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम इस ज़लज़ले से 10,000 अमवात अब तक हो चुकी होंगी, लेकिन मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा अफराद की अमवात जो है वो सामने आई हैं। अब हम दुआ गो हैं ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई आसानियों का बंदोबस्त करे। जो बर्मा है, इसका पुराना नाम म्यांमार का, यहाँ पे कुछ आबादी मुसलमानों की है, कुछ हिंदुओं की है, ज़्यादातर आबादी जो है वो बुद्ध मत के मानने वालों की है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत शदीद मज़ालिम किए गए और रोहिंग्या मुसलमान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में पनाहें लेने पर मजबूर हो गए थे। तो हम ये तो नहीं कहते कि ये ज़लज़ला, चूँकि इससे आम लोग भी मुतासिर हुए हैं यकीनी तौर पे, तो ज़लज़ला जो है वो कोई खुदा के किसी इंतकाम का रूप है। ये तो खुदा की हिकमत है, खुदा ही जानता है कि ये ज़लज़ला उसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन जो ज़लज़ला से मुतासिरीन अफराद हैं उनकी इमदाद के लिए पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए और दीगर ममालिक को भी कोशिश करनी चाहिए
اور اس میں یہ بھی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جو استبدادی صورت ہے وہاں پہ اور فوجی حکمرانی ہے، اس کا سلسلے کا بھی اختتام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک ٹریجڈی پیدا ہو گئی ہے، اور اس ٹریجڈی کے اندر وہاں پہ اب لوگوں کے پہنچنا ہی جو ہے وہ اتنا دشوار ہوگا، کیونکہ ملک بند ہے اور وہاں پہ مختلف ملیشیاز جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں۔ تو اب امدادی کارکن وہاں پہ مختلف لوگوں کے پاس کیسے پہنچ پائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ زلزلہ کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر کرتا ہے۔ زلزلے سے ابتدا ہوگی قیامت کی، اور یعنی جب زمینیں، قرآن مجید میں جو آیات ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین زلزلوں سے ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سب راز جو ہے وہ اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور پھر انسان اپنے اپنے حالات بیان کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو زلزلہ ہے جو ہمارے یہاں پہ بھی آیا تھا بالاکوٹ میں 2005 میں، اور یہ جو زلزلہ ابھی میانمار میں آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے بہرحال سرخ بتی کی حیثیت تو رکھتا ہے کہ یہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو جب برپا ہوگی، لیکن یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ اس سے بھی ہمیں بہت سے اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے کام آنا چاہیے، اور استبدادی حکومتوں کے قیام سے زندگیاں کوئی بہت زیادہ طوالت نہیں اختیار کر جاتی۔ انسان ایک محدود مخلوق ہے اور لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پوری دنیا کو مل کے زلزلہ متاثرین کی امداد کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔